بھئی اب جو حضرات آئے ہیں وہ سنتوں کی نیت نہ باندھیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ آخر میں 5-7 منٹ سنتیں پڑھنے کے لیے دے دیے جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست سے سورۃ العلق، سورہ اقرا بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس سورت کا سبق چل رہا تھا۔ اس کی ابتدائی 5 آیات ہو چکی تھی، ان کی تفسیر اور ان کی تفصیل اور اس کے معنی ہو چکے تھے۔ اس سورت کے ابتدائی جو 5 آیات ہے، گزشتہ نشست میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبوت کا آغاز اور وحی کا آغاز ان 5 آیات کے ذریعے ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو یہ 5 آیتیں پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی جی پڑھ لیجئے اپنے رب، اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی جی پڑھ لیجئے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال یہ 5 آیات اس سورت کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ نبوت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، تو گویا اللہ رب العزت نے ان 5 آیات میں نبی علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ لیجئے آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس جتنی تعلیمات تھی وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جتنے معجزے ظاہر ہوئے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئے، اور خود نبی علیہ السلام کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا، اور جو نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے تھا۔ تو گویا نبوت کو بیان کیا گیا نبی علیہ السلام کی۔ اب آگے یہاں سے جو نبوت کی مخالفت کرنا، نبوت سے یا نبی سے دشمنی کرنا، صاحب نبوت سے دشمنی لینا، ان کے مخالف ہونا، ان کا دشمن بن جانا، یہ بہت بڑا برا اور قبیح عمل ہے اللہ رب العزت کی نظر میں۔ تو بیان تو یہ کرنا ہے اللہ رب العزت کو کہ نبوت جو میری طرف سے ہے، اور جو نبوت کا انکار کرے گا، جو نبی کا انکار کرے گا، وہ میری نظر میں نافرمان ہے، مبغوض ہے، بڑا بدماش اور باغی شخص ہی ہوگا وہ جو نبی کی مخالفت کرے گا۔ تو یہاں پر الفاظ، عمومی الفاظ استعمال کر کے نبی علیہ السلام کے ایک خاص شخص مخالف تھے، دشمن تھے، ابو جہل، جس کا آگے کی آیات کے اندر ذکر ہے۔ نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن احادیث کے اندر جو اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیتیں، جو اگلی آیتیں ہیں، یہ نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی۔
ہوا یوں تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا، نبوت کا اعلان ہوا، تو قریش مکہ کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور ان میں جو آگے آگے 4-5 سرداران جو سرِ فہرست تھے، ان میں سے ایک نام ابو جہل کا بھی تھا۔ ابو جہل موقع موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار ٹوکا، منع کیا کہ آئندہ سے آپ نماز پڑھتے ہوئے مجھے نہیں دکھنے چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف کوئی نظر نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، اور اللہ رب العزت کی عبادت کو جاری رکھا۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کہا کہ اگر آئندہ سے میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن پر پیر رکھ دوں گا، یعنی آپ جب سجدہ کرو گے، سجدے کی حالت میں ہوگے، اس وقت میں آؤں گا اور آپ کے گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سامنے سے جواب دیا، ڈانٹا۔ تو شخص نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، ابو جہل نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ یعنی ابو جہل قریش مکہ کے آسودہ گھرانوں میں سے تھے، یعنی مالدار گھرانوں میں سے ایک ابو جہل تھا، اور رؤسائے مشرکین اور رؤسائے قریش میں سے، یعنی قریش کے سرداروں میں سے اس کا نام آتا تھا، تو اس کے ساتھ یقیناً بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بہرحال اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی والی جو عمل کی قباحت ہے وہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے اوپر ہونے والی وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ابو جہل کی طرح جو لوگوں کی تعداد دیکھ کر کے یا حکومت اور اقتدار دیکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے پیچھے بڑی بھیڑ ہیں، بڑے لوگ ہیں، سرکار ہماری حمایتی ہے، اقتدار ہمارے ساتھ ہے، حکومت ہمارے ساتھ ہے، تو کیا کچھ کر لے گا۔ لیکن انہیں قرآن کریم کی آیت معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی ابو جہل کے متعلق آگے فرمایا ہے، کَلَّا لَئِن لَّمْ نَنْتَهِ، اسی آیت کے اسی صورت کے اندر، ہرگز ایسا نہیں ہوگا اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آیا، یا کوئی بھی گستاخی کرنے والا باز نہیں آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو اللہ رب العزت فرماتے ضرور بالضرور میں ان کو پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچوں گا۔ یعنی قیامت میں اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوگا اور اس کی ذات ہوگی، اس کو اس طرح فرشتے پکڑ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو آج بھی جو لوگ حکومت کے نشے میں یا بھیڑ کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھیڑ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت آئے گی اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ جو گستاخی والے معاملے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، پہلی آیت ہی ہے کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یقیناً ہر انسان کو لوٹ کر کے اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی محبوب کے ساتھ جو جو گستاخیاں کی گئی ہے، ایک ایک کا اللہ رب العزت کی طرف سے حساب لیا جائے گا۔ موجودہ دور میں کچھ یوٹیوبر یا کچھ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں جو نادانستہ طور پر نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو پھر اس ویڈیو کو خوب وائرل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے وہ الفاظ سننا مشکل ہو جاتے ہیں جو الفاظ ایک گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں ضرورت پڑے، اگر موقع پڑے، ضرورت ہو اس چیز کی کہ اس کی اس گندگی کو دنیا کے سامنے لایا جائے تو پھر یقیناً اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں جب معلوم ہو تو پھر اس طرح کے ویڈیوز یا اس طرح کی کلپس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اعتبار سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
شان کو گھٹایا گیا ہو تو اس طرح کے ویڈیوز یا اس طرح کی کلپس آگے نہیں شیئر کرنی چاہیے. جگر ساتھ نہیں دیتا ہے, ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ الفاظ سن سکیں. اس لیے اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں. ضرورت پڑنے پر کہ اگر اس کی گندگی دنیا کے سامنے لانی ہے تو پھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ اس چیز کو آگے شیئر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ اس کی باتوں پر غور نہ کریں, آپ نماز پڑھتے رہیں, سجدہ کرتے رہیں. حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑے لوگ ہیں تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ اگر تیرے پاس لوگ ہیں تو ان کو بلا دینا, میں اپنے جہنم کے پیادوں کو یعنی فرشتوں کو بھیجوں گا. چنانچہ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گرے ہوئے تھے. ابو جہل نے دیکھ لیا, اس نے سوچا کہ جو اس دن میں نے دھمکی دی تھی آج میں پوری کر لیتا ہوں. وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا, آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹ کر کے چلا گیا. لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ میں جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگا تو بیچ میں نے آگ کی کھائی دیکھی, خندق دیکھی, اور اس میں بڑے بڑے لوگ دیکھے, تو اس خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہ ٹل گیا. حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ابو جہل ان لوگوں کو بلا لیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کرنے کی جسارت کرتا تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فرشتے اس ابو جہل کی حالت نوچ نوچ کر کے خراب کر دیتے, جیسے ایک کسی چیز کو جانور نوچ کر کے اس کی باڈی کو جیسے ادھیڑ دیتے ہیں, ایسی اس طرح حالت ہو جاتی. تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جتنی محبت کی جائے اتنی کم ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقع پر فرمایا لا یکونا, کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والدین سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے گھر والوں سے, حتیٰ کہ ہر چیز سے میں محبوب نہ ہو جاؤں. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں. آج کل جو یہ گستاخیوں کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا کردار بھی ساتھ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت کرنی چاہیے تھی اس طرح کی محبتیں ہو نہیں پاتی ہیں مسلمانوں سے. صرف محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دعووں تک رہ گئی ہے. پریکٹیکلی طور پر, کرداری طور پر, عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نمونے مسلمانوں کے اندر دیکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا, بلکہ عمومی طور پر ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, ان الانسان لا یطغی, یقیناً انسان حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. کافر انسان مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا مراد ہے کہ وہ آدمی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حد سے بھی آگے نکلا ہوا ہے. اور رآہ استغنا, جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کس چیز کی پرواہ ہے. حکومت کے اقتدار کے نشے میں یا بھیڑ کو دیکھ کر کے جو حد سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے بے پرواہ سمجھتا ہے, مستغنی سمجھتا ہے, بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی, یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے, تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. ارأیت الذی ینہی, اے مخاطب کیا آپ نے دیکھا کہ جو شخص روکتا ہے. ارأیت الذی ینہی, آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے. عبدن, بندے کو. اذا صلی, جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی وہی ابو جہل کا واقعہ دہرایا گیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا. ارأیت الذی, بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے. عبدن, بندے کو. اذا صلی, جب وہ نماز پڑھنے لگے. ارأیت ان کان علی الہدی, بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس شخص یا جس بندے کو روکا گیا ہے, جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. علی الہدی, وہ ہدایت پر ہے, وہ صحیح راستے پر ہے. او امر بالتقوی, یا وہ پرہیزگاری کا حکم کرتا ہے. جس کو نماز سے روکا گیا ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
وہ اگرچہ حق پر ہے، ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، پھر بھی وہ شخص ایسا کرتا ہے، اور آئیتا کیا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکنے والا ہے، ان کذبا کہ وہ جھٹلاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جھٹلاتا ہے، آپ کی نبوت کو جھٹلاتا ہے، اللہ رب العزت کو جھٹلاتا ہے، اور آئیتا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو ان کذبا جو جھٹلاتا ہے نبوت کو، وتولا اور منہ موڑتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا، بان اللہ یرا اس بات کو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ اس بات سے غافل ہو گیا ہے کہ اس کو یہ عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں سے روکتے ہوئے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور جو اچھے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہدایت کا راستہ جو اختیار کیے ہوئے ہے، دوسروں کو بھی سچ کا اور صحیح کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے، الم یعلم کیا وہ شخص نہیں جانتا، بان اللہ یرا کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار یا چند لوگ میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں تو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ناجی اور نجات پانے والا رہوں گا، ہمیشہ ایسے ہی آزاد گھومتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے، لئن لم ینتہی یقیناً اگر وہ باز نہیں آیا، یعنی اگر وہ اس حرکت سے رکا نہیں اور بار بار وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتا رہا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا رہا، لنصفعا تو ضرور بالضرور ہم پکڑیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں کو، ناصیۃ کاذبیہ اور وہ پیشانی کیسی، ناصیۃ وہ پیشانی ایسی، کاذبۃ جھوٹی پیشانی، خاطیہ گنہگار پیشانی، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کہ اللہ رب العزت ان کے متعلق حکم فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئے، لنصفعا بالناصیہ تو میں پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچوں گا۔ اس سے عام مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا اور آخرت کا معاملہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا اس طریقے سے، اور فرشتے پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لنصفعا بالناصیہ ہم یقیناً پیشانی کے بال پکڑ کر کے کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ جھوٹی اور گنہگار پیشانی، فلیدع نادیہ تو چاہیے کہ وہ پکار لے، اپنی آواز لگانے والوں کو پکار لے، یعنی ابو جہل نے جو کہا تھا کہ میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہوئے عنایت فرماتے ہیں، فلیدع نادیہ اس کو چاہیے کہ وہ جس شخص کو بھی پکارنا چاہتا ہے پکار لے اور جمع کر لے، سندع الزبانیہ ہم بھی جمع کر لیں گے، ہم بھی بلائیں گے پیادوں کو، جہنم کے پیادوں کو یعنی فرشتوں کو، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، لا تطعہ واسجد ہرگز آپ ایسا نہ کریے، لا تطعہ آپ اس کی بات کو مت مانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی بات کی طرف پہلے بھی دھیان نہیں دیا ہے، توجہ نہیں کی ہے، خاطر خواہ اس کو حیثیت اور ویلیو نہیں دی ہے، تو آگے بھی نہیں دینا ہے، اس کی بکواس کرنے کا کام ہے، کرتا رہے گا، لا تطعہ آپ اس کے حکم کو نہ مانیں، واسجد اور آپ سجدہ کرتے رہیں، وقترب اور اللہ رب العزت کے قریب ہوتے رہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت جو آئی ہے، واسجد سجدہ کرتے رہیں، وقترب اور اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرتے رہیں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ اللہ رب العزت کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی اگر اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر اپنے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر کے اللہ سے حل کروانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین علاج ہے سجدہ، نماز۔ احادیث کے اندر آتا ہے، ابو داود شریف کے اندر روایت ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آج اس سجدے سے ہم لوگ محروم ہیں۔ آج دیکھے جاتے ہیں بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، روکتے چیختے چلاتے، حالات یہ ہو گئے، گھر میں برکت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیماری ہے، فلاں فلاں۔ پھر دوسرا اگر سامنے والا سے یہ سوال کیا جائے کہ بھی نماز
نماز تو کبھی بھولے سے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ واحد احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہٹا دیا جاتا ہے، بیماریوں سے اللہ رب العزت اسے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو جس چیز کا علاج اللہ رب العزت نے ہمیں بلکہ پورے مسلمانوں کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اب ذرا اس واقعے کے اندر غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ تو نماز کے اندر تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب کچھ دھمکیاں ملتے ہوئے بھی جا کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ رب العزت کریں کلا ہرگز نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، لا توتے ہو، اس کی بات نہیں ماننا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی نماز کی خاطر اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے یہ دھمکیاں بھی برداشت کر لی کہ اگر آپ سجدے میں جاؤ گے تو گردن کے اوپر پیر رکھ دیا جائے گا، اور ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا، پھر بھی نمازیں ہماری نہیں ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے حالت میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حالات کا علاج ہاسپٹل سے مل جائے گا، تعویذات سے گھر میں برکت آ جائے گی، 2-4 تعویذ بنا کر کے باندھ لیے تو اب جنت مل جائے گی۔ اگر صرف تعویذ ہوتا تو قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اوپر پورا نازل ہوا ہے۔ جو تعویذ کرنے والے قرآن اور حدیث اسے تو کرتے ہیں، اس کی کہیں 2 آیتیں لکھتے ہوں گے، 4 آیتیں لکھتے ہوں گے، تو پورا قرآن کریم ہی پھر کوئی شخص اگر سینے میں بسا لے حافظ قرآن، اس کو تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ واحد ہمارے مسائل کا علاج مسجد سے جڑنے سے، نماز میں جڑنے سے اور اسلام سے جڑنے سے ہے۔ گھروں کے اندر کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے، کسی کے گھر کے اندر انٹر ہو، کچھ ایسے تعویذ سے لٹکائے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو کہ فلاں صاحب نے دیا ہے کہ گھر میں برکت آئے گی، تو پھر تو پورا قرآن کریم پرنٹ کروا کر کے دیواروں پر لکھوا دینا چاہیے، اچھے سے برکت آ جائے گی، ساری دنیا کی برکت اکٹھی ہو کر کے ایک ہی گھر میں آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ناجائز نہیں ہے، اگر آپ ضرورت کے وقت ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے، ضرورت کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ نے جو وظائف بتائے وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن کم سے کم پہلے زندگی میں نماز ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم لوگوں سے عام حالات میں کوئی سوال کرے کہ آپ کے پاس کوئی ایک دلیل، کوئی ایک ایویڈنس اس بات کا ہو کہ آپ مسلمان ہو، آپ پیش کریں۔ آدھار کارڈ کے علاوہ کوئی ایک ایویڈنس اپنے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو دکھا کر کے ہم کہہ سکیں کہ جی میں مسلمان ہوں۔ صرف آدھار کارڈ میں خان لکھا ہونے سے، ارشد ندیم نام ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ، ہمارے گھرانے کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں نمازوں سے کوسوں دور ہیں، اور پھر حالات میں جھگڑا جاتا ہے۔ جتنا انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے کٹے گا، اس کا تعلق شیطان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جو مجھ سے کٹ جائے تو اس کو پریشان کرے گا، تاکہ وہ پلٹ کر کے ان سے سبق سیکھ کر کے واپس آئے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، شیطان جب پریشان کرتا ہے تو انسان کو چاہیے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرا اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن کٹ چکا ہے، اس وجہ سے میرے حالات آ رہے ہیں، لہٰذا مجھے مسجد سے جڑنا چاہیے، مجھے نماز سے جڑنا چاہیے، مجھے علم سے جڑنا چاہیے، مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے جڑنا چاہیے۔ اس کے بجائے جب انسان حالات میں گرتا ہے تو کس چیز سے جڑ جاتا ہے؟ عاملوں سے جڑ جاتا ہے، تعویذوں سے جڑ جاتا ہے۔ کوئی ایک حدیث دکھائی جا سکتی ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گلے میں تعویذ باندھا ہو؟ ہاں آپ نے علاج کے طور پر کچھ لوگوں کو دیے ہیں، یہ احادیث میں ہیں، لیکن کم سے کم مسلمان ہو شخص اور نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے گھر میں، کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، کسی کے اوپر کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کوئی شخص بے نمازی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ سارے کے سارے گھرانے بے نمازی ہیں۔ بزرگوں، بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اپنا اسلام، اپنا ایمان لوگوں کے سامنے آدھار کارڈ کے علاوہ ثابت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنا ایمان اور اسلام کیسے پیش کریں گے؟
किस मुंह से हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना करेंगे रोज़े क़यामत के दिन? क़यामत के दिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर भी सजदे में गिरे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा फरमा रहे होंगे, दुआ फरमा रहे होंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए मेरे रब आज मेरी उम्मत को जहन्नम का हिस्सा ना बनाना, ए मेरे अल्लाह आज मेरी उम्मत के गुनहगारों को जहन्नम में मत डालना, मेरे साथ जन्नत में ले जाना। उस वक्त अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कौन किस उम्मत की आप बात कर रहे हैं, अब किस उम्मत की सिफारिशें कर रहे हैं, कम से कम नमाज जिसके लिए आप मेरे महबूब थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाए आप मेरे महबूब थे, जिस नमाज के लिए आपने क्या क्या परेशानियां बर्दाश्त नहीं की, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, इन्होंने 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल की उम्र में नमाज का पाबंदी नहीं बन सका, ये आप किस उम्मत की बात कर रहे हैं? इसलिए बुजुर्गों, नमाज आमतौर पर यह भी एक बहाना पेश किया जाता है किसी शख्स के सामने जब कोई इस तरह की बात की जाती है। बड़े आजकल लोग माइंडेड हो गए हैं, तो आप किसी इंसान के सामने तो अपने आप को होशियार और तेज और जबान की चर्प जबानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नहीं कर सकते। लोगों को जब कभी नमाज के लिए कहा जाता है तो लोग बहुत सारे ये जवाब देते हैं कि कौन से मौलवी की बात माने, देवबंदी वाले की माने, बरेलवी वाले की माने, किसकी बात माने, ये कहते हैं लोग। और जो ये बात कहता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, वो शख्स नमाज का पाबंद नहीं होगा। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सारों का ये इजमा है कि नमाज इस्लाम के बाद सबसे बड़ा हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो ये बात तो आप सबकी मान लो, जो इख्तलाफ है उनके दरमियान वो चलो रहने दो, आप मत मानो। जिसमें सबका इत्तेफाक है वो तो कम से कम कर लो, लेकिन ना पढ़ने के बहाने क्या तलाश किए जाए तो सामने से ये जवाब देते हैं कौन से मौलवी की बात माने। कोई देवबंदी आलिम आपको ये नहीं कहेगा कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो भी जन्नत में चले जाओगे, कोई बरेलवी आलिम ये नहीं कहेगा। सबका इत्तेफाक है कि नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज के बगैर कुछ भी काम नहीं आएगा। और जब नमाज का हुक्म दिया जाता है, किसी को पर्सनली तौर पर, ज़ाती तौर पर समझाया जाता है, तो इस तरह के इश्कालात सामने से पेश किए जाते हैं, कौन से मौलवी की बात माने, मौलवियों ने तो बांट रखा है। बहरहाल वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन कम से कम आप समझें इस बात को। मैं कई दिनों से आपको बार बार ये कह रहा हूँ, काश हम सारे लोग नमाजी बन जाएं। हमें अपने सिर्फ नमाजी खुद का नहीं बनना है, अपने घर वालों को, सारे के सारे घराने को नमाजी बनाना है। कल क़यामत के दिन अहादीस के अंदर आता है कि इंसान से अपने मातहतों के बारे में हुक्म लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस के अंदर आता है, एक शख्स से सवाल किए जाएंगे उसके मातहत लोगों से, घर में रहने वाले बच्चों के मुताल्लिक। आज जिन बच्चों को हम आराम के, आशाइश के सामान इख्तियार करके देखते हैं कि हमने अपने बच्चों के हुकूक अदा कर लिए हैं, हमने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया है, कल वही बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें शिकायत करेंगे, ये मेरा बाप था, ये मेरा दादा था, ये मेरा चाचा था। बच्चियां होंगी कहेंगी ये मेरा चाचा था, ये मेरा शोहर था, ये मेरा भाई था, कभी भी इसने ना तो मुझे नमाज की तालीम दिलवाई और ना ही कभी इसने मुझे नमाज पढ़ने के लिए कहा। ये सारी चीज़ें पेश आने वाली है। समझदार इंसान वो है कि ये चीज़ें पेश आने से पहले इन चीज़ों को समझ ले और इसकी हैसियत समझ ले, इसकी कदर कर ले। तो आज से सारे वादा करें कि जितने हमारे मसाइल है, छोटे से छोटे मसाइल से लेकर के बड़े से बड़े मसाइल तक, सारे मसाइल दीन से दूरी की वजह से है, नमाज की दूरी की वजह से है। बाकी मसाइल, तहज्जुद का कहूँ, किससे कहूँ, तहज्जुद की नमाज की क्या बरकत है उसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। तहज्जुद से इंसान को क्या मिलता है, लेकिन जिनसे कहने की उम्मीद होती है तो पहले ये ज़हन में आता है कि हमारी तो नमाज ही का हाल बेहाल हुआ पड़ा है, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बुजुर्गों, सबसे पहली चीज़ नमाज है। नमाज नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, और नमाज है ज़िंदगी में, परेशानियां हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये परेशानियां कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनामात दिए जाएंगे, उस वक्त सारी परेशानियां इंसान भूल जाएगा। और आज चाहे सब कुछ मिल रहा है लेकिन नमाज नहीं है, तो कल क़यामत के दिन मरने के बाद कब्र में जाते ही ये सारी आसानियां इंसान भूल जाएगा। तो बुजुर्गों,
کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کا پابند بنیں گے۔ آپ وقت پوچھیں کسی سے عالم سے بیٹھ کر کے فجر کی نماز کا وقت کب سے کب ہے، اگر نماز چھوٹ جائے تو کیسے پڑھیں، ظہر کی نماز کا وقت کب ہے، میں گھر پر نہیں پڑھ سکتا یا میں مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھ سکتا، جاب میں رہتا ہوں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے استنجا کروں۔ جو مسائل ہیں، اپنی کوئی مجبوریاں ہیں تو لوگوں کو، علماء کو آ کر کے بتائیں گے تو وہ آپ کو جواب دیں گے اور اس کا حل پیش کریں گے۔ نماز چھوڑ دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے بس آج کے سبق کا یہی پیغام ہے، آج کے درس کا، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جس نے نماز اور سجدہ کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی دھمکیاں برداشت کر لی، اور کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کام کر لیا جاتا، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو نہیں چھوڑا، اور آج ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کے اندر گھومتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ذرا ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کمی ہے ہمارے دلوں میں، زبان کے دعوے کام نہیں آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہیں سنتیں پڑھتے ہیں۔